آج دنیا بھر میں تھیٹر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور اگر ہم تھیٹر کی ہسٹری کی بات کریں تو کبھی اگر جانا ہوا ہو آپ کا روم اٹلی, وہاں پہ جو کولوسیم بنا ہوا ہے, اٹس اے کائنڈ آف اے تھیٹر. وہاں پر جی بڑے بڑے گلیڈیٹرز کی اور اس طریقے کی فائٹس ہوا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں, یعنی کہ اس کا آغاز ہوا تھا 2500 قبل مسیح سے, اور پھر اس کو بعد میں مزید اس کی ڈفرینٹ فارمز آتی گئیں. پھر شیکسپیئر کے ڈرامے جو کہ لندن کے گلوب تھیٹر میں ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پرفارمنس ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دیگر ملکوں تک ہی معاملہ پھیلا. اور اگر ہم پاکستان کے تھیٹر کی بات کریں تو پاکستان کا تھیٹر سکسیسفل رہا اور زبردست یہاں سے ڈراماز اور پرفارمنس پروڈیوس ہوئی ہیں. تو آغا حشر کاشمیری, امتیاز علی جیسے کہتے ہیں نا قلمکاروں نے بڑا نام بنایا. اچھا, اور آج کے اس تھیٹر ڈے کا مقصد, اس کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو غیر اخلاقی سنیما یا غیر اخلاقی تھیٹر ہے اس کے اوپر کوشش کی جائے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, اور اس کے اندر جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں, جو باتیں ہیں, اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کریں اور ترک کریں اور ایک پازیٹیو تھیٹر کی طرف اس سائٹ پہ آیا کیسے تھیٹر اتنا زبردست پاکستان کا رہا ہمیشہ سے, اور کہتے ہیں نا تاریخ کا سب سے بڑے ہم نے دیکھے کہ یہاں پہ پرفارمنس جو دی گئی ہے کسی بھی ملکوں میں, تو پھر یہ اس نہج تک کیسے آیا, یہ آج ہم جاننا چاہیں گے. بالکل جی, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر اداکار عثمان زادہ صاحب. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب فار جوائننگ اس ان آور پروگرام. سر, تھیٹر کا مقصد انسان کی زبان, اس کی تربیت کے ساتھ اصلاح کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ بات درست ہے؟ وہی تھیٹر جو ہے وہ ایک قوم کے مزاج کو سیٹ کرتا ہے, وہ عکاسی کرتا ہے ایک پرٹیکولر معاشرے کی, اس قوم کی, اس ملک کی جہاں کا تھیٹر ہے. جس طرح ابھی بات کر رہے تھے شیکسپیئر کی, تو شیکسپیئر کا جو اپنا تھیٹر ہے وہ عکاسی کرتا ہے وہاں کی قدروں کو. یورپین کہانیاں انہوں نے لیں اور یورپین کہانیوں کو خوب انہوں نے شیکسپیئر نے بنایا. خیر, تھیٹر جو ہے یہ انسان کی میرے خیال میں ایکسپریشن کی سب سے پہلی فارم ہے. جب زبان بھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, جب انسان کے فیلنگز جو تھیں صرف ان کی بنا پر کہ فیلنگز آف سیڈنس, فیلنگز آف ہیپینس, فیلنگز آف اینگر, یہ ساری جو تھی یہ کمیونیکیٹ ہوتی تھیں ایز اے بٹوین پیپل. دیر واز نو لینگویج. سو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ تھیٹرکل ٹریڈیشن ہے, اس جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں. اس کے تھرو کہانی سنائی جاتی تھی ایک دور میں جب زبان ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. آپ اشاروں سے, آپ چیزوں سے سمجھاتے تھے اگلے انسان کو کہ کس مصیبت میں پھنسا ہوں یا کون سا جانور میں نے دیکھا ہے. تو تھیٹر جو ہے اس کی اپنی جو روایات ہیں جو ویریس ممالک میں ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کوئی اتنی ہم نے عمدہ ترین بہت تھیٹر نہیں کیا. ہم نے گھٹیا تھیٹر البتہ بہت زیادہ کیا ہے. میرے خیال میں جب ہم کالج میں تھے تو ایک بڑی اچھی تھیٹر کی روایت چل نکلی تھی جو ریگولیرٹی میں اتنے گیپس کے بعد ہوتی تھی, لیکن جب بھی ہوتی تھی کہ اچھا اور عمدہ کام ہوتا تھا. کالجز میں تھیٹر کے کلبز تھے. گورنمنٹ کالج لاہور جدھر میں گیا, جہاں میں نے زندگی کے 6 سال گزارے, اس کالج کا ڈرامہ جو ہے, ڈرامہ کلب جو ہے وہ بہت پرانا تھا. یعنی کہ جب میں کالج گیا تھا تو 80 سال پرانا گورنمنٹ کالج کا ڈرامٹک کلب تھا. اور پلس اس ڈرامٹک کلب میں یونین کی طرف سے فنڈ بھی ہوتے تھے کہ ہم تھیٹر, تو اس زمانے میں بڑا عمدہ تھیٹر کیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ جو تھیٹر کی کمرشل ویلیوز بڑھنا شروع ہوئیں تو یہ بڑے بھانڈ پن اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں عثمان صاحب کمرشل ویلیوز, لیکن جب ہم اپنے 70s اور 60s اور اس تھیٹر کی بات کرتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, کوالٹی ورک کیا. ضیاء محی الدین صاحب کی بات کریں, معین اختر صاحب, بڑے بڑے پاکستان کے آرٹسٹ, انہوں نے اسٹیج سے آغاز کیا اور پھر پاکستان کے ڈراماز میں بھی بڑا نام بنایا. تو کیوں آج کے تھیٹر میں اتنا فرق کیسے آ گیا؟ وہ بھی سکسیزفل رہے تو ہمیں کیا اٹریکٹ کیا, یہ کیوں اتنا کمرشلائز ہونا شروع ہو گیا؟ دیکھیے تھیٹر تو کیونکہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے لیے مواقع ہی نہیں موجود. انٹرٹینمنٹ سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے آپ بیٹھے رہیں سارا وقت. انٹرٹینمنٹ مینس یو گو آؤٹ آف یور ہاؤس, یو گو ود اے فیملی, یو گو ود اے فرینڈ, یو گو ود اے وائف, یو گو ود فیملی پیپل
and go and enjoy something which is called theatre. تو وہ joy جو ہے کیونکہ تھیٹر ہو گیا بوائز نائٹ آؤٹ, جہاں تک کہ لاہور کا تعلق ہے وہاں پہ بوائز نائٹ آؤٹ ہو گیا, یعنی کہ آپ فیملی کے ساتھ وہ گند نہیں دیکھ سکتے تھے. اچھے بھلے کامیڈی ایکٹرز نے یہ کام چھوڑنا شروع کر دیا. سہیل احمد ایک مثال ہے آپ کے سامنے, ویری فائن ایکٹر, میرے ساتھ کافی کام کیا ہے سہیل نے. وہ بھی بھاگ گئے تھیٹر کو چھوڑ کے اس لیے کہ ولگیرٹی کی انتہا ہو گئی تھی. تو ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے. جو استھیٹکس ہیں تھیٹر کی اس پہ تو کام ہی نہیں ہوا, اس کے تو بہت ہی کم کام ہوا. اگر آپ کو جس طرح ناپا بن گئی, بڑا اچھا ہوا کہ ناپا بنی اور ناپا میں اچھا عمدہ کام آپ کو, لیکن ایک ناپا سے بات نہیں بنتی. یو آر ٹاکنگ آف ہول کنٹری جہاں پہ آپ کا تھیٹر شوڈ بی موونگ. اتنا بڑا ملک ہے پاکستان. اسٹریٹ تھیٹر کیوں نہیں ہے؟ کامیڈی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اسٹریٹ تھیٹر نہیں ہے. اور اب ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس بھی دینا چاہتے ہیں, ہماری انوائرمنٹ کے بارے میں اور امن و امان کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے. یہ سب سے مؤثر ذریعہ تھا میسیجنگ کا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا, کنوے کرنے کا. اس میں رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ نے بہت کام کیا ہے. اویئرنیس کے اندر بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہے. پنجاب میں خاص طور پہ فیملی پلاننگ وغیرہ کے ساتھ, ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے ٹو برنگ اویئرنیس امنگ پیپل. لیکن وہ ایک اور تھیٹر ہے, دیٹ از اے تھیٹر وچ کمیونیکیٹس ود پیپل ٹو بہیو ان اے سرٹن وے اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اے سرٹن سچویشن. ویئرز جو ڈرامہ جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی آپ جیسے بار بار شیکسپیئر کا نام لیتے ہیں یا مولیئر کا نام لیتے ہیں یا بہت سارے اور عمدہ رائٹرز جن کو ہم نے پڑھا کیا, پرفارم کیا, ان کو ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پائے ان لارج کوانٹٹی. آپ کو چھوٹے چھوٹے مطلب جس طرح ضیاء صاحب نے کچھ ڈرامہ کر لیا, ادھر ناپا میں کچھ ہو گیا, لاہور میں کبھی ہم نے آ کے کچھ کر لیا, کبھی انہوں نے کر لیا, اور تھیٹر گروپس جو کمیٹڈ تھیٹر گروپس ہیں. تو پھر ایک پولیٹیکل تھیٹر نے بھی جنم لیا, اور جو خاص طور پہ کمرشل تھیٹر جو تھا وہ بن گیا نائٹ کلب ایکٹ, کیونکہ یہاں پہ نائٹ کلبز نہیں تھے. اس تھیٹر کے اندر خواتین ناچتی بھی تھیں, گاتی بھی تھیں, اور یہ نہیں کہ میوزک جو ہے وہ تھیٹر میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا کوئی تعلق کہانی سے ہو. جس طرح ہم میوزیکل کی بات کرتے ہیں, باہر ویسٹ میں ہم میوزیکلز دیکھتے ہیں, تو وہ میوزیکلز جو ہیں وہ خاص طور پہ گانے اس پرٹیکولر ڈرامے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پنجابی فلموں کے گانوں کے اوپر آ کے خواتین تھوڑی دیر کے لیے ایک مجرا کر کے چلی جائیں. ہمارے تو یہ ہونا شروع ہوا, جو بگ تھیٹر کی میں بات کر رہا ہوں, جو کمرشل تھیٹر تھا, جس میں لاکھوں کا روپے جو کمائے جا رہے تھے, آج بھی کمائے جا رہے ہیں. اب وہ تھیٹر اٹھ کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ گیا. وہ سارے مخالیے جو ہیں وہ اب پولیٹیکل آبزرورز ہیں, دے آر دا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دے آر گیونگ. ہمارے نزدیک تو تھیٹر تھا کہ میں بارہا کئی دفعہ یہ اس کو دہراتا بھی رہتا ہوں. ہمارے والد کی, رفیع پیر کی جو ڈیفینیشن تھی تھیٹر کے بارے میں, ہم تو تھیٹر کو اس لیول پہ دیکھتے تھے. وہ تھیٹر ڈرامے کی ڈیفینیشن کے بارے میں رفیع پیر کہتے ہیں کہ ڈرامہ شعر اور موسیقیت سے لبریز آواز میں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے افراد کی خیال افروز حرکات کے سیل رواں کا نام ہے, جس کے مشاہدے سے وجدان انسانی میں سرخوشی کے ابدی چراغ جل اٹھے. بالکل زبردست. تھینک یو, بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ نے بڑی مؤثر اور مفید آپ نے بڑے مشورے دیے. جو تھیٹر ہے وہ اس کی بڑی قدر ہے میرے نزدیک. آئی ایم ویری کریٹیکل آف دا کائنڈ آف ورک the theatre has produced in this country. صحیح. تھینک یو سو مچ عثمان زادہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور بہت کچھ ہونا ہے. اور اب ظاہر ہے تھوڑے بہت ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بھی چینج ہو گئے ہیں, نیٹ فلکس وغیرہ, اسٹینڈ اپ کامیڈی, یہاں پر لوگوں کا فوکس زیادہ ہے, تو اس میں بھی ہم بہت کچھ پر تھیٹر نے ریوائیو کیا ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں نوجوان جو ہیں, پڑھے لکھے نوجوان, وہ ڈگریز کر کے باقاعدہ تھیٹر کی پریکٹس کر کے تھیٹر کر رہے ہیں, اور بہت اچھا تھیٹر کر رہے ہیں.